السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو۔ حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے والے ہیں وہ ہیں دوستی کس سے اور کیسے۔ انسان کی اپنی زندگی میں دوستی کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، یعنی ہر انسان چاہے وہ بچپن میں ہو یا پھر بڑا ہونے کے بعد ہو یا بوڑھا ہونے کے بعد ہو، دوست ضرور رکھتا ہے، اور دوستوں کی بڑی اہمیت بھی ہوتی ہے، دوستوں کی بہت زیادہ ضرورت بھی ہوتی ہے۔ دوستی کے اثرات انسان کے مزاج، اس کے اخلاق، اس کے عادات اور اس کے لباس، اس کا گفتگو، اس کی کردار، اس کا دین اور اس کے عقیدے پہ ہوتے ہیں۔ ہر دوست کے لیے جو اس کا دوسرا دوست ہوتا ہے، اب میں جب بھی دوست کا لفظ استعمال کروں، خواتین آپ یہ سوچ لینا کہ آپ کے اپنے سہیلیوں کے تعلق سے، یعنی ہر سہیلی کے اور ہر دوست کے اثرات دوسرے دوست کے اس کے اخلاق پہ ہوتا ہے۔ یہ دوست کیسا ہے، اس کا کچھ نہ کچھ اخلاق اس کے دوسرے دوست پر ہوتے ہیں، اور اس کا رویہ، اس کا عقیدہ، اس کا دین، اس کی عبادتیں، اس کا کردار کیسا ہے، اس کے تمام چیزیں اس کے دوستوں پر بھی اثر انداز کرتے ہیں۔ انسان ویسا ہوتا ہے جیسے اس کے دوستوں کی سرکل ہوتی ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی لڑکا بگڑ گیا یا کوئی لڑکی بگڑ گئی تو فوراً ہم یہی کہتے ہیں نا کہ بھائی اس کا دوست کون ہے، اس کا دوست کون ہے، اس کے دوستوں کی وجہ سے بگڑا۔ بلکہ آج اکثر ماں باپ کی شکایت یہی رہتی ہے کہ ان کے جو بچے بگڑتے ہیں، ان کے بچے بگڑنے کے بعد ماں باپ کہتے ہیں کہ میرا بچہ بگڑ گیا اس لیے کہ اس کا ایک دوست خراب تھا، اس کے دوستوں کی سرکل صحیح نہیں تھی، دوستوں کی وجہ سے میرا بچہ بگڑا، یہی ماں باپ کی شکایت ہوتی ہے۔ تو یاد رکھو، آج جتنے بھی بچے، چاہے وہ سگریٹ پینے والے ہو، چاہے وہ شراب پینے والے ہو، چاہے گندے گالیاں دینے والے ہو، یا پھر گٹکا کھانے والے، یا جتنے بھی بڑے ہونے کے بعد افیئرز کرنے والے، ان تمام لوگوں کے پیچھے یہ جتنے بھی گناہوں کو سیکھے ہیں، ان کے سیکھنے کے پیچھے کسی نہ کسی دوست یا کسی نہ کسی سہیلی کا اثر ضرور ہوتا ہے، ان کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے، تبھی تو وہ لڑکا یا وہ لڑکی بگڑتی ہے۔ کیونکہ گھر سے تو کوئی ماں باپ نہیں بگاڑتے، گھر سے تو کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو یہ بری عادتیں، یہ تمام اعمال برے اور گناہوں والے کام نہیں سکھاتے۔ تو جتنے بھی لوگ بگڑتے ہیں تو ان کے بگڑنے کی اصل وجہ ان کے دوست یا ان کی سہیلیاں ہوتی ہیں۔ دوست پہلے جو گناہ سکھانے والا ہوتا ہے، جب بھی کوئی گناہ سکھاتا ہے، خاص طور سے آج میں دیکھتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے سگریٹ کے عادی بن جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے گٹکے کھانے والے بن جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے شراب پینے والے بن جاتے ہیں۔ وہ کون سکھایا؟ دوست سکھایا۔ کیسے سکھاتا؟ پہلی مرتبہ جب اس نے سگریٹ پینا سکھایا تو اس وقت پہلی مرتبہ تو وہ منع کر دیتا ہے، اور دوسری مرتبہ خاموش رہتا ہے، اور تیسری مرتبہ وہ خود پی لیتا ہے۔
یعنی پہلی مرتبہ اگر کوئی عادت بری ڈالنا چاہے تو وہ بول دیتا نہیں بھائی میں نہیں پیوں گا. کس نے پہلے عادت ڈالنے کی شروعات کی؟ اس کے دوست نے. تو وہ دوست کہتا ہے کیا بھائی ہم سب انسان نہیں ہے کیا؟ ہم سب نہیں پی رہے کیا؟ ارے تمہارے کو عادت نہیں ہے تو کیا ہم کیا بچپن سے سیکھ کے آئے کیا؟ ہماری ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آئے کیا؟ دیکھو یہ تھوڑا سا ٹیسٹ تو کرو اس کا مزہ بھی تو لو. ہم بھی تو تمہارے جیسے انسان ہیں, تم کو اسی دنیا میں رہ رہے. آج کل تو یہ سب چیزیں کرنا ہی پڑتا. یہ تمام چیزیں بول کے ارے چچا پی لے, ارے ماموں پٹھے, یہ وہ. اب وہ دوستی کے جو گفتگو ہوتی نا ان کی عجیب سے ہوتی ہے. ہاں چچا ماموں پٹھے یہ وہ بول کے اس کو پھسلا کے سمجھا کے کیا ہے ایک نہ ایک دن اس کو سگریٹ کے عادی بنا دیتے ہیں, ایک نہ ایک دن کیا ہے اس کو شراب کا عادی بنا دیتے ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہے آج دوستوں کی وجہ سے ہی اکثر برائیاں پھیلتی ہے. اکثر لوگ دوستوں کی وجہ سے ہی بگڑتے ہیں. دوست یا تو جنت میں لے جانے والے ہوتے ہیں اور یا نہیں تو جہنم میں لے جانے والے ہوتے ہیں. دوستوں کی وجہ سے انسان جنت میں یا جہنم میں چلے جاتا. یہ انشاءاللہ کچھ مثالیں میں آپ لوگوں کو آخر میں دوں گا. میرے موضوع کے آخر میں انشاءاللہ کچھ واقعات کی شکل میں بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. تو دوست دیکھیے اصل میں یہ ہماری زندگی ایک سفر ہے نا. یہ ہماری زندگی ایک سفر ہے. تو اس سفر میں ہم سفر جو ہوگا, ہم سفر کو ایسے دوست کو چننا ہوگا جو دوست ہمیں ہماری منزل تک لے جانے والا ہو. وہ دوست جو ہمیں جنت تک لے جانے والا ہو, وہ سہیلی ہمیں جنت تک لے جانے والی ہو. کیونکہ دوست کی وجہ سے ہی جنت میں اور دوستوں کی وجہ سے بھی جہنم میں جانے والے بن جاتے ہیں آج اکثر لوگ. تو یہ زندگی جب ایک سفر ہے تو ہم مسافر کی طرح ایک زندگی گزار رہے, کیونکہ ہم اللہ کے پاس سے آئے کچھ دنوں کے لیے, پھر اسی اللہ کے پاس جانا ہے. تو یہ دنیا کی زندگی تھوڑے دن کی ہے, ایک سفر ہے سمجھو. تو اب اس دنیا میں تم کیسے ہم سفر بنا رہے ہو, تم کن لوگوں کو ہم سفر بنا رہے ہو, کن لوگوں کو اپنا دوست اور سہیلی بنا رہے ہو, اس کے اوپر سوچنا چاہیے, غور و فکر کرنا چاہیے. جن کی منزلیں الگ ہوتی ہے ان کا راستہ ایک نہیں ہو سکتا. یعنی جس کی منزل جنت ہے اور کسی کی منزل جہنم ہے, کیا دونوں کا راستہ ایک ہوگا؟ مثال کے طور پر دنیا میں بھی اگر ایک آدمی ہے اس کی منزل یوں سمجھو کہ بھائی مجھے ڈاکٹر بننا ہے. اگر کسی بچے کا یہ ٹارگٹ ہے کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے, مجھے انجینئر بننا ہے, مجھے IAS بننا ہے, مجھے IPS بننا ہے, ایک لڑکے کی یہ سوچ ہے. اور دوسرا لڑکا ہے اس کے زندگی میں کوئی اس کا گول نہیں ہے, کوئی اس کا ایم نہیں ہے, وہ تو بس یوں ہی آوارہ گردی کرتا ہے. اس کو زندگی میں کیا بننا ہے؟ مجھے کچھ بھی بننا نہیں ہے, جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا, چلو. یعنی اس کی منزل الگ ہے اور اس کی منزل الگ ہے. تو کیا ان دونوں کا راستہ ایک ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. جب منزلیں الگ ہے تو راستہ ایک نہیں ہو سکتا. تو اگر تمہاری منزل جنت ہے اور تمہارے دوست اور سہیلی کی منزل جنت نہیں ہے, وہ جہنم ہے, تو پھر تم دونوں دوست نہیں بن سکتے. جن کی منزلیں الگ ہو ان کا راستہ ایک نہیں ہو سکتا. تو چلیے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کن لوگوں سے دوستی کرنا چاہیے اور کن لوگوں سے دوستی نہیں کرنا چاہیے, قرآن و حدیث میں ہمارے لیے کیا تعلیمات ملتے ہیں, ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے اگر ہم نکال کر دیکھیں گے سورہ نور, سورہ مائدہ آیت نمبر 55 اور 56 اور 57, اگر ہم لوگ ان آیتوں کو پڑھیں گے, اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کن سے دوستی کرنا ہے, کن سے دوستی نہیں کرنا ہے, یہ تمام چیزیں بتا دیا. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے اس میں, ان آیتوں میں, اے مسلمانوں تمہارا دوست خود اللہ ہے اور اس کا رسول ہے, اور ایمان والے ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور رکوع خشوع خضوع کرنے والے ہیں. یعنی رکوع کرنے والے ہیں اور خشوع خضوع کے ساتھ رکوع کرنے والے ہیں. اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے اور مسلمانوں سے دوستی کرے, وہ یقین مانے کہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے. اب یہ آیت ہے, اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دوستی کس سے کرنا ہے واضح کر دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا اے مسلمانوں تمہارا دوست خود اللہ ہے, اللہ سے دوستی کرو. اس کے بعد اس کے رسول ہیں,
اور اس کے بعد ایمان والے ہیں تمہارے دوست، ایمان والوں کو دوست بناؤ، اس کے بعد نمازیوں کو دوست بناؤ، اس کے بعد زکوٰۃ دینے والوں کو دوست بناؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ان آیتوں میں۔ اب ہم لوگوں کو ان آیتوں کی روشنی میں کچھ باتیں جو اہم ہیں وہ ایک ایک کر کے سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہم لوگوں کو یہاں پر ایمان والوں سے دوستی کرنے کا حکم دیا۔ اب ایمان والے کون، ایمان والے کیسے ہوتے ہیں، اور ایمان والوں کے مقابلے میں دوسرے لوگوں سے دوستی کیوں نہیں کرنا ہے، یہ ہم لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایمان والوں سے دوستی کرو۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم ایمان والوں سے دوستی کریں۔ ایمان والوں کے مقابلے میں اب کس سے دوستی نہیں کرنا؟ جن کے پاس ایمان نہیں ہے۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8 میں کہتا ہے لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتفسدوا الیہم۔ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں کی اور تمہیں جلا وطن نہیں کیا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور احسان کرنے سے اللہ تعالیٰ نہیں روکتا۔ تو کیا معلوم ہوا جی اس بات سے؟ اللہ تعالیٰ جہاں پر ایمان والوں سے دوستی کرنے کا حکم دیا، وہیں پر کافروں اور مشرکوں سے دوستی کرنے سے روکا بھی نہیں۔ وہ کون سے کافر، یعنی وہ کون سے مشرک جو تمہیں تمہارے دین کے تعلق سے تم سے دشمنی نہیں رکھتے، انصاف پسند ہے کافر، وہ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، لیکن اچھے انسان ہیں، تمہارے اسلام سے ان کو کوئی دشمنی نہیں ہے، تمہارے مسلمان ہونے سے ان کو کوئی دشمنی نہیں ہے، تو پھر ایسے لوگوں سے تم بھی احسان کرو، دوستی کرو، اچھی بات کرو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ کسی بھی کافر اور مشرک سے ویسی دوستی نہیں ہونا چاہیے جیسی دوستی ایک مسلمان سے ہو سکتی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اب یہاں دوستی کسے کہتے ہیں یہ اچھی طرح سمجھنے کی کوشش ہے۔ غیر مسلم سے، کافر سے آپ بات چیت رکھو، اچھی بات ہے۔ آپ کا پڑوسی ہے، بات چیت رکھو، خیر خیریت رکھو، سلام دعا کے حد تک رکھو، اچھی بات ہے۔ کوئی چیز لینا دینا ہے، اچھی بات ہے۔ کاروبار مل کے کر رہے، اچھی بات ہے، کرو۔ یہ تمام چیزیں جائز ہے۔ اگر غیر مسلم کوئی تکلیف میں ہے تو ان کی مدد کرو، ان کی ہیلپ کرو، اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، احسان کرو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ، یہ سب جائز ہے۔ لیکن دوستی جو ہوتی ہے دل کے گہرائیوں سے کسی سے محبت کرنا، جیسا کہ ہم دل کی گہرائیوں سے محبت کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ کن لوگوں سے؟ جو کہ اپنی راز کی باتیں بھی شیئر کرتے ہیں، اپنے گھر کی باتیں بھی شیئر کر لیتے ہیں، ان کے لیے اپنے دل میں ایک جگہ بنا کے رکھ لیتے ہیں، اپنے گھر میں ان کو بلاتے ہیں، ان کے گھر میں اپن جاتے ہیں اور راز کی باتیں شیئر کرتے ہیں، اور جن کے اوپر ہم بھروسہ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، اور بے تکلفی کے ساتھ جن کے ساتھ رہتے ہیں، یہ تمام جو محبتیں ہیں، ایسی دوستی جو ہے وہ صرف اور صرف مسلمان سے ہونا چاہیے۔ ایسی محبت ایک غیر مسلم سے نہیں ہونا۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ تو غیر مسلم سے محبت دوستی کیسے ہونا اور مسلمان سے دوستی کیسے ہونا، یہ آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں۔ آپ کی طرف سے اگر مجھے ہاں یا نہ میں کچھ جواب ملے تو اور بہتر رہتا، اس بات کو ہم اچھی طرح سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ تو ایک غیر مسلم سے ایک مسلمان سے دوستی میں یہ فرق ہے، ٹھیک ہے نا؟ غیر مسلم سے دوستی کیسے کرنا میں واضح کر دیا، اور غیر مسلموں سے ایسی دوستی نہیں ہونا کہ نہیں جی یہ ہمارے کالج کی فرینڈ ہے، یہ ہمارا اسکول کا دوست ہے، یہ ہمارے ساتھ آفس میں کام کرنے والا ہے، تو اب ایسی دوستی ہو گئی ہماری کہ اب میری راز کی باتیں پوری میں اس کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، کیونکہ وہ مجھ سے شیئر کرتے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ہمارے گھر کے حالات پورے ہم ان کو بتاتے ہیں، ان کے گھر کے حالات پورے وہ ہم کو بتاتے ہیں۔ ہم ان کے گھر میں جاتے ہیں، ان کی عیدوں میں جاتے ہیں، ان کے تیوہاروں میں جاتے ہیں، ان کی خوشیوں میں جاتے ہیں، تو
ہمارے گھر میں بھی ان کو بلاتے ہیں. اب ان کے ساتھ ہمارا کوئی پردہ نہیں رہے گا, ہمارے گھر والوں کا کوئی پردہ نہیں رہے گا, کیونکہ غیر مسلم ہے لیکن میرا جگری دوست ہے, میں اس کو میرے گھر بلاتا ہوں, میری بیوی بھی آ کے میرے غیر مسلم دوست کے سامنے بیٹھے گی, اس کو چائے دے گی, اس کو کھانا دے گی, اس کے سامنے بے پردگی کے ساتھ آئے گی, جائے گی, باتیں کرے گی, فون کرے گی, کیونکہ یہ میرا جگری دوست ہے. ایسی دوستی غیر مسلم کے ساتھ اسلام میں جائز نہیں. ایسی دوستی کسی سے کرنا جائز نہیں. غیر مسلم سے دوستی کرتے ہوئے ان چیزوں کا کیا ہے, ان باتوں کا خیال رہے ذہن میں. بھلے وہ کتنا ہی اچھا بزنس پارٹنر رہے, اچھی بات ہے بزنس پارٹنر ہے تو اس کے بزنس میں آپ انصاف کے ساتھ, عدل کے ساتھ, اچھے اخلاق کے ساتھ, دھوکہ نہ دیتے ہوئے, جھوٹ نہ بولتے ہوئے اچھی دوستی کرو, اچھی بزنس کرو, اچھی بات ہے. لیکن دل کی گہرائیوں سے راز بتانے کے حد تک اور کوئی بات نہیں چھپائیں گے, ان کے اوپر پورا بھروسہ کر لیں گے, ایسی دوستی ایک غیر مسلم سے نہیں ہونا. کیونکہ اس کا نقصان کیا ہوتا, آج جتنی بھی لڑکیاں مرتد ہو رہی, جتنی بھی لڑکیاں اسلام چھوڑ کے بھاگ رہی ہیں اور بھاگ چکی ہیں, ان تمام لڑکیوں کے بھاگنے کے پیچھے وجہ اگر کوئی ہے, کوئی نہ کوئی ایک غیر مسلم لڑکی ہوتی ہے جو کسی غیر مسلم لڑکے سے اس کا تعلق جوڑتی ہے. اس کا تعلق جوڑنے کا سبب کوئی نہ کوئی غیر مسلم لڑکی بنتی ہے جو مسلمان لڑکی کو بھاگنے اور بھگانے پر مجبور کرتی ہے, یا ان دونوں کے فرینڈشپ میں یہ بڑا اہم کردار, یعنی ان دونوں کو فرینڈز بننے میں بیچ میں اگر کوئی تعلقات جوڑنے والا کردار ادا کرتا ہے تو وہ وہی لڑکی ہوتی ہے. بلکہ میرا یوٹیوب پہ ایک لیکچر ہے, آپ اس سے پہلے سنے ہوں گے, مسلم لڑکیاں جو آج اسلام چھوڑ رہی ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. اس میں میں نے بتایا باقاعدہ غیر مسلموں کے پلاننگ میں سے, دشمنوں کے, اسلام کے دشمنوں کے پلاننگ میں سے ایک پلاننگ یہ ہے کہ دیکھو تمہارا, باقاعدہ ان کا ایک وہ کیا ہے بھائی, ان کا ایک لیٹر آیا تھا, اس میں پورے پوائنٹس لکھے ہوئے تھے کہ بھائی کس کس طرح سے ایک غیر مسلم لڑکے کو ایک مسلم لڑکی سے تعلق جوڑنا ہے, ایک مسلم لڑکی کو اسلام سے دور کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں اپنانا, ان کو جو ٹریننگ دی جا رہی تھی اس میں سے ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ سب سے پہلے ہماری غیر مسلم بہن جو ہے ایک مسلم بہن سے پہلے دوستی کرے گی, اب اس کو ایک غیر مسلم لڑکے سے دوستی کروائے گی. کیونکہ جب دو لڑکیاں, ایک مسلمان لڑکی ایک مسلمان لڑکی ایک غیر مسلم لڑکی فرینڈز بنیں گے تو ظاہر سی بات ہے غیر مسلم لڑکے کی جو فرینڈز ہے, غیر مسلم لڑکی کے جو بھائی ہے یا اس کے فرینڈز ہے, وہ اس کے ساتھ آئیں گے, جائیں گے, بات کریں گے, کالج میں ملیں گے, یا نہیں تو چھوڑنے کے لیے آئیں گے, لے جانے کے لیے آئیں گے. تو اب جب ایک مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکی دونوں مل کے کالج میں جا رہے, دونوں مل کے آ رہے, تو نکلتے وقت یا نہیں تو جاتے وقت یا نہیں تو دونوں مل کے چلو جی ایک دن آئس کریم کھانے کے لیے جائیں گے, چلو جی ایک دن پارک میں جائیں گے, ہے دو لڑکیاں, دوستی اچھی ہے, گہری دوستی میں یہ بہت زیادہ ایک دوسرے کے کلوز ہو کے پارکوں میں, آئس کریم پارلروں میں گھومتے ہیں. لیکن اب اس غیر مسلم لڑکی سے ملنے کے لیے اس کے فرینڈس آتے ہیں جو کہ مرد ہوتے ہیں, غیر مسلم لڑکے ہوتے ہیں. اب وہ آتے ہیں تو کیا کریں گی, ایک مسلم لڑکی خاموش تو نہیں بیٹھیں گی, اب وہ ان دونوں کو انٹروڈکشن کرائے گی, یہ میرا فرینڈ ہے, اس کا نام فلاں یہ ہے, یہ میرا بھائی ہے, اس کا نام یہ ہے, چلو ہائی ہلو, پہلے ہائی ہلو تک رکھیں گے, اس کے بعد باقاعدہ اس میں پورا لکھا ہوا تھا کہ پہلے ہائی ہلو کرو, اس کے بعد اس کی تعریف کرو, اس کے بعد اس کا ہاتھ پکڑو, اس کو شیک ہینڈ دو, اور اس کو ماشاءاللہ سبحان اللہ کہو. یہ تمام چیزیں ٹریننگ دے کے غیر مسلم لڑکوں کو بھیجا جا رہا ہے مسلمان لڑکیوں کو پھنسانے کے لیے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ایسے فتنے ہوں گے, تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بتا دیا, 1450 سال پہلے بتا دیا, اے ایمان والو, اے مسلمانوں, تمہارا دوست اللہ, اس کے بعد اس کے رسول, اور اس کے بعد ایمان والے. صرف سننا نہیں, آپ کو جواب بھی دینا ہے. ایمان والوں سے دوستی کرو. اس کے بعد والی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ جو ایمان والے نہیں ہیں ان سے دوستی مت کرو. وہ بھی آیت میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا, جیسا کہ سورہ مجادلہ اگر آپ نکال کر دیکھیں گے, آیت نمبر 22, سورہ مجادلہ آیت نمبر 22, لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم.
ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے، گو وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے کنبے قبیلے کے عزیز ہی کیوں نہ ہو۔ کیا بول رہا جی اللہ تعالیٰ؟ آپ یعنی ایمان والے کیسے ہوتے معلوم ہے؟ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے یہ لوگ دوستی نہیں رکھتے، یہ لوگ محبت نہیں کرتے۔ یعنی ایک ایمان والا دوستی اور محبت انہی سے کرے گا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، ان سے یہ لوگ محبت نہیں کریں گے، بلکہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو، ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہو، ان کے کنبے قبیلے کے ان کے اپنے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ان سے یہ لوگ محبت نہیں کریں گے۔ تو یہ ایمان کی نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ایمان والے کے مقابلے میں آپ کافر اور مشرک سے دوستی نہیں رکھیں گے، اور اگر مشرک اور کافر سے دوستی رکھنا ہو تو کیسے دوستی رکھنا، یہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے واضح کر دیا۔ چلو اس کے بعد ایک سوال ہے آپ سے، ہم چوروں سے محبت رکھتے ہیں؟ بولیے نا، کیا چوروں سے دوستی کریں گے آپ؟ نہیں۔ شرابیوں سے دوستی کریں گے؟ زانیوں سے، ڈاکوؤں سے دوستی کریں گے؟ نہیں۔ پہلے سے معلوم، ارے یہ عورت جی بڑی خطرناک ہے، یہ گندی عورت ہے، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہے، جس کے بارے میں معلوم ہوتا ہم ان سے بچتے ہیں، ان سے دور رہتے ہیں۔ ارے اب جب آپ یہ جواب دیے مجھے کہ ہم چوروں سے، ڈاکوؤں سے، زانیوں سے، ایسے لوگوں سے دوستی نہیں رکھتے، تو مجھے بتاؤ چوری کرنا، زنا کرنا، ڈاکہ ڈالنا یہ بڑا گناہ ہے، یا شرک کرنا، کفر کرنا یہ بڑا گناہ ہے؟ شرک کرنا، کفر کرنا یہ بڑا گناہ ہے۔ تو جب تم چوروں سے، کیونکہ اس کی چوری کی وجہ سے، اس کے گناہ کی وجہ سے دوستی نہیں کرتے، تو چوری سے کئی درجے زیادہ بڑا گناہ شرک ہے، کفر ہے، تو پھر ایک مشرک اور ایک کافر سے کیسے دوستی کرتے؟ بڑی عجیب بات ہے نا یہ، کہ بھائی ایک چھوٹا گناہ شرک کے مقابلے میں ایسے گناہ کرنے والوں سے ہم دور رہتے، بھاگتے، بھائی ایسے لوگوں سے ہم دوستی نہیں کریں گے، شرابیوں سے دوستی نہیں کریں گے، ہمارا نام خراب ہو جاتا، ہماری بے عزتی ہوتی، یہ سوچ کے شرابیوں سے دوستی نہیں کرتے، تو پھر شراب کے مقابلے میں تو شرک کرنا اور کفر کرنا بہت بڑا گناہ ہے، تو ان لوگوں سے کیسی دوستی ہوگی؟ تو یاد رکھو، خاص طور سے آج کل یہ جو ہماری لڑکیاں کالج میں پڑھنے کے نام سے اور ہاسٹلوں میں رہتے ہوئے دور دور لمبا سفر کرتے ہوئے، کوئی بنگلور میں گئی اور کوئی حیدرآباد گئی اور کوئی بامبے چلے گئی، کوئی کسی اور جگہ چلے گئی، وہاں ہاسٹلوں میں رہتے ہوئے، اکیلی رہتے ہوئے مجھے پڑھنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، یہ ڈگریوں کی چکر میں یا پھر جاب کی چکر میں چند دن کے اس زندگی کے لیے پیسے کمانے کی یہ دنیا کی محبت میں چلے جاتی ہیں، سال ہاں سال رہتی ہیں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، تو وہ ہاسٹلوں میں، ان کالجوں میں کون دوست رہیں گے؟ کیا پورے کے پورے مسلمان دوست اس کو ملیں گے؟ نہیں نا، تو غیر مسلم ہی ملیں گے۔ تو اب غیر مسلموں کے ساتھ دوستی کرتے ہوئے اس کا مزاج، اس کے اخلاق، اس کے طور طریقے، اس کے کپڑے پہننے کا طریقہ، اس کے کھانے پینے کا طریقہ، اس کے بات کرنے کا طریقہ، ہر چیز، بلکہ اس کا دین اور اس کا عقیدہ بھی ایک مسلمان لڑکی سیکھ لیتی ہے، اپنا لیتی ہے، پسند کر لیتی ہے۔ جب وہ گہری دوست ہو جاتی ہے اس کی، تو اس کے کسی دوست کے ساتھ اس کا افیئر ہو جاتا ہے۔ بلکہ لڑکیوں سے کیا، یہ ہاسٹلوں میں رہنے والی لڑکیاں، جو مسلمان لڑکیاں اور کالجوں میں پڑھنے والی، لمبا سفر کر کے جو پڑھنے والی لڑکیاں ہیں، یہ تو غیر مسلم مردوں سے بھی دوستیاں کر لیتی ہیں۔ بات کیا بولتی ہے؟ نہیں جی صرف ہماری دوستی ہے۔ کیا بولتے؟ جتنے بھی لوگ افیئر کرنے والے، بھاگنے والے، بھگانے والے، ان کا سب سے پہلے جو شروعات ہوتا ہے وہ کہاں سے ہوتا ہے؟ دوستی ہی سے۔ کیا بولتے؟ جسٹ فرینڈس۔ کیا آپ ایکسپٹ کریں گے؟ میں جسٹ آپ کا فرینڈ بننا چاہتا ہوں۔ آپ کا نام کیا ہے جی؟ میں کیوں بتاؤں آپ کا نام؟ پہلے انکار کر دیتے۔ آپ کا نام کیا ہے جی؟ میں کیوں بتاؤں آپ کا نام؟ آپ کا موبائل نمبر دو جی، میں کیوں دوں؟ جسٹ فرینڈس، آپ سے میں فرینڈشپ کرنا چاہتا ہوں، فرینڈس کی طرح رہیں گے ہم۔ اچھا ٹھیک ہے، فرینڈشپ ہے، ٹھیک ہے، اوکے رائٹ، چلو ہاتھ ملاؤ۔ اس کے بعد شروع ہوتی ہے کہانی۔ تو اس لیے فرینڈشپ کرنے سے پہلے بڑا ہی احتیاط کرنا چاہیے، دیکھ سمجھ کے۔ بلکہ کچھ دن پہلے مجھے ایک کال آیا تھا
ہماری لڑکیوں کی یہی غلطیاں، یہی مسلمان جو غلطیاں کر رہے اس کی وجہ سے پھر لڑکیاں بھاگ رہی۔ وہ لڑکی اپنی داستان پوری سنا رہی تھی مجھے، اس میں سے اس کا جو پرابلم تھا، اس کا نکاح ہوا تھا، اور نکاح ہونے کے بعد اس کے سسرال والے، مسلم لڑکی تھی، اس کا نکاح ہوا، اور نکاح کے بعد کیا ہے، اس کا شوہر اور اس کے سسرال والے بڑے ظالم تھے۔ یعنی وہ کہہ رہی تھی کہ میرا شوہر داڑھی والا تھا، ٹوپی والا تھا، لیکن اس کے باوجود میرے اوپر بہت زیادہ ظلم کرتا تھا۔ 2-4 مہینے یا 6 مہینے کے اندر خلا لے کے وہ گھر میں بیٹھی اور ڈپریشن میں چلے گئی، اور وہ باتیں کرتے کرتے یہ بول رہی تھی کہ مجھے کیونکہ میں ابھی بھی پڑھ رہی ہوں، میرے کالج کے کچھ فرینڈس ہیں، جب میرا نکاح ہوا اور میرا خلا بھی ہو گیا، میرے سسرال والے یہ تمام چیزیں میرے اوپر جو ظلم کرے، میں اپنے فرینڈس کو میں بیان کر رہی تھی، بتا رہی تھی، تو میرے کالج کے کچھ غیر مسلم فرینڈس ہیں، کون؟ مرد ہے، لڑکے ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں کہ اچھا آپ کے لوگ اتنا ظلم کرتے، آپ کے ہاں شادی کرنے کے بعد اتنا ٹارچر کرتے، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کیا؟ دیکھو ہمارے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یعنی ایک لڑکا بول رہا ہے، ایک نہیں کئی لڑکے بول رہے تھے اس مسلمان لڑکی سے کہ ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں تو ایسا کوئی ساس نہیں ستاتی، ایسا کوئی شوہر ظلم نہیں کرتا بیوی پہ، آپ کے اوپر ایسا ظلم کر رہا کیا مسلمان شوہر ہو کے؟ ایسا کیسا؟ یعنی اب اس لڑکی کو پھنسانے کے لیے، کیا دنیا میں کوئی ایسا ہے کسی بھی مذہب والا جو شادی ہونے کے بعد اس کی ساس بالکل بھی نہ ستاتی ہو، اس کا شوہر نہ ستاتا ہو؟ کیا غیر مسلموں کے طلاق نہیں ہوتے؟ کیا غیر مسلموں کو ڈیورس نہیں ہوتے؟ کیا ان کے لڑائیاں جھگڑے نہیں ہوتے؟ ہم تو نیوز کے ذریعے سے دیکھتے ہیں بڑے بڑے سیلیبریٹیز کے بھی بڑے بڑے جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن اس لڑکی کو پھنسانے کے لیے وہ بول رہے تھے کہ ہمارے پاس تو بہت عزت ملتی ہے، ہمارے پاس تو گھروں میں بہوؤں کو بڑی عزت، بڑی سکون کی زندگی ملتی ہے، تم کیسے گھر میں پھنس گئی ہو؟ ایسی باتیں سکھاتے ہیں۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ دیکھو فیاض بھائی، مجھے ایسی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہے، کیا مسلمان پورے ایسے ہی ہوتے ہیں؟ مجھے تو ایسے لوگ ملے ظلم کرنے والے، اور وہ لوگ بول رہے کہ ہم ظلم نہیں کرتے۔ مطلب اب تجھے مرتد کر کے وہ اپنے دین میں لے جانا چاہتے ہیں، تجھے اسلام سے دور کرنا چاہتے ہیں، تجھے پھنسانا چاہتے ہیں۔ بعد میں نے اس کو سمجھایا، بہرحال تو یہ ان کی پلاننگ ہے۔ تو یاد رکھو، پہلی چیز دوستی کسی مشرک اور کافر سے نہیں ہونا چاہیے، اگر کرنا ہے تو کتنے حد تک کرنا ہے وہ بھی میں نے واضح کر دیا ہے، ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں۔ اب اس کے بعد دوسری چیز، دوستی کس سے ہونی چاہیے؟ دوستی کیسے لوگوں سے کرنی چاہیے؟ دیندار لوگوں سے دوستی کرنا، متقیوں سے دوستی کرنا، دیندار اور متقی لوگوں سے دوستی کرنا۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے علاوہ کسی کو دوست نہ بنانا، تیرا کھانا صرف متقی کھائے۔ ترمذی میں روایت موجود۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ مومن کے علاوہ کسی کو دوست نہیں بنانا، اور تیرا کھانا یعنی تیرے گھر میں دعوتیں متقی کے علاوہ، یعنی متقی کا مطلب اللہ سے ڈرنے والے دیندار جو لوگ ہیں، دیندار لوگوں سے دوستی کرنا، دیندار لوگوں کو ہی دعوتوں میں بلانا۔ اس کا مطلب یہ، حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دینداروں کے ساتھ ہی صحبت کرنا ہے۔ چلو اس کا کیا فائدہ ہوتا دیندار اور متقی لوگوں سے؟ جیسا کہ صحیح بخاری میں وہ غار والوں کا واقعہ ہے، آپ کئی مرتبہ سنیں، 3 دوست مل کر جب غار میں پھنسے تھے، تینوں مل کر اپنی اپنی ایک نیکی کا وسیلہ لگا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ میں میرے ماں باپ کی خدمت کیسا کرتا تھا، ایک آدمی دعا کرا، اللہ میں زنا کی خواہش رہنے کے باوجود بھی میں نے ایک لڑکی کو صرف تیرے لیے، تیری ڈر کی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا، دوسرا دعا کرا ایک صدقہ خیرات کے تعلق سے۔ تینوں دوست اپنی اچھائی، اپنی ایک نیکی کا واسطہ لگا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو مصیبت سے نکل گئے۔ دیکھو جب وہ تینوں بھی متقی تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو مصیبت سے نکال دیا۔ تو ہم بھی اگر متقیوں سے، دینداروں سے دوستی کریں گے تو یہ ہمارا فائدہ ہوتا، اور جب متقی لوگوں سے، اللہ سے ڈرنے والوں سے، دیندار لوگوں سے دوستی کریں گے تو وہ ہمیشہ ہمیں جہنم سے بچانے کی کوشش کریں گے، جہنم کے تعلق سے باتیں بتائیں گے، ہمیں ہمیشہ قیامت کی یاد دلائیں گے، خبر کی یاد دلائیں گے، جہنم ایسی رہتی، خبر میں یہ عذاب ہوتا، قیامت کے دن یہ سوال ہوتے۔ اس لیے دینداروں سے دوستی کرے تو ہمیشہ دین کی باتیں سننے میں آتی، اللہ کا ڈر بتا کہ وہ ہمیں گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ اور اسی طرح جو دیندار نہیں رہتا، جو
دنیا دار یعنی دیندار جب نہیں رہتا تو اس کے دل میں اللہ کا ڈر بھی نہیں رہتا، تو وہ لوگ بزنس میں دھوکہ دینے والے، ڈبا دینے والے، قرض لے کے، پھر اسی طرح لڑکیاں خاص طور سے اور لڑکے خاص طور سے کالج کے فرینڈس جو ہوتے ہیں، یعنی جو دیندار نہیں ہوتے، ان کی باتیں کیسی ہوتی؟ دینداروں کی باتیں کیسی ہوتی اور بے دین لوگوں کی باتیں کیسی ہوتی؟ دیندار لوگ ہمیشہ خبر کی، آخرت کی، جنت کی، جہنم کی فکر کرتے ہوئے وہ باتیں کریں گے، قرآن حدیث کی باتیں کریں گے، لیکن جو دیندار نہیں رہتے وہ لوگ کیسے کریں گے؟ وہ تو ایک دوسرے کو، میں تیری سیٹنگ کراؤں گی، تو میری سیٹنگ کرا لینا، میں تیرا فلاں سے تعلق جوڑ لوں گی، تو میرا تعلق جوڑ لینا۔ یہ میں کھل کے اس لیے بولتا ہوں تاکہ لوگوں کو بات اچھی طرح سمجھ میں آئے، ورنہ یہ نہیں سمجھنے کی وجہ سے یہ غلطیاں ہو رہی۔ بلکہ پارکوں میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، 2 لڑکیاں کالج کے نام سے نکلی، پارکوں میں گھومنے کے لیے چلے گئی، تو وہ فرینڈشپ اتنی گہری ہوتی نا، کوئی ملنے کے لیے آ جاتا ہے بائک پہ تو پھر وہ دونوں لڑکا لڑکی مل کے جا کے کہیں پر بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، تو دوسری سہیلی، دوسری لڑکی گیٹ پہ ٹھہر کے ان کے لیے ایک واچ مین کا کام کرتی ہے، کوئی آ رہا تو نہیں، میں دیکھوں گی، تو چلے جاؤ اس کے ساتھ۔ پارکوں میں، ہوٹلوں میں، اویو ہوٹلوں میں، آئس کریم پارلروں میں کون کرتی ہے یہ سب؟ دوستی ہی تو کرتے، فرینڈس ہی تو کرتے ہیں۔ جب تمہاری دوستی اچھے لوگوں سے ہوگی تو وہ دوست تمہیں کیا کرے گی؟ بچائے گی۔ دیکھ ایسا کرنا گناہ ہے، ایسا کریں گی تو کل قیامت کے دن پکڑے جائیں گی، دیکھ اللہ دیکھ رہا، تمہارے امی نہیں دیکھ رہے ہوں گے، میں تو تیرا سپورٹ نہیں کروں گی بالکل بھی اس معاملے میں، جا اس کو جا کے نمبر دے کے آ جا، اس کو جا کے میرا موبائل نمبر دے کے آ جا، اس سے ذرا جا کے بات کرا کے آ جا۔ یہ تمام چیزیں کون کرتی ہیں؟ فرینڈس ہی تو کرتے ہیں، سہیلیاں ہی تو کرتی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں سے بچائیں گے اگر دینداروں سے ہماری دوستی ہوگی تو۔ پھر اسی طرح ایک بات سمجھنے کی یہ بھی ہے، ایک جگہ پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک گناہ گار بھی ہے اور ایک دیندار بھی ہے۔ اب ایک گناہ گار ایک دیندار دونوں کی دوستی ہو گئی، سمجھو کس بات کا امکان ہے کہ کس کا اثر کس پر زیادہ ہوگا؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچ کے جواب دو کہ ایک دیندار آدمی ہے اور دوسرا گناہ گار ہے، دونوں کی دوستی ہوگی تو کس کے اثرات کس پر زیادہ ہوں گے؟ ممکن کس بات کی ہے؟ گناہ گار کے اثرات دیندار پر زیادہ ہوں گے، گناہ گار کے اثرات ہی دیندار پر زیادہ ہوں گے اگر گناہ گاروں سے آپ دوستی کریں گے تو۔ کیسے؟ مثال کے طور پر دیکھیے، ایک گناہ گار ہے، وہ ہمیشہ آپ کو افیئرس کے بارے میں، فلموں کے بارے میں، سیریلوں کے بارے میں، گناہ گار آدمی کیا کرتا؟ یہی باتیں کرتا نا، جب بھی آتا میں فلاں جگہ فلم دیکھا معلوم ہے، میں فلاں سیریل دیکھا معلوم ہے، میں فلاں چیز دیکھ کے آیا معلوم ہے، اس کے علاوہ میرا اس کے ساتھ چل رہا معلوم ہے، میں کیسا بات کرتا ہوں معلوم ہے، یہ بات کرنے میں کتنا مزہ آتا معلوم ہے، فلاں گھومنے جانے میں کتنا مزہ آتا معلوم ہے، فلاں بے پردہ ڈانس کرنے میں کتنا مزہ آتا معلوم ہے، فلاں پارک میں جا کے ہم کیسا ناچے تھے معلوم ہے، فلاں دن پارٹی کرے تھے، برتھ ڈے پارٹی کیسا کرے تھے معلوم ہے، فلاں کی شادی میں جا کے ایسا میک اپ کر کے ایسے فوٹوز لیے معلوم ہے۔ یہ تمام باتیں گناہ گار زیادہ بولتا، یا نہیں تو دیندار جو رہتا، نہیں بھائی فلاں قرآن پڑھنے میں کتنا مزہ ہے معلوم ہے، فلاں نماز پڑھنے میں کتنا مزہ ہے معلوم ہے، فلاں جگہ اجتماع میں جانے میں کتنا مزہ معلوم ہے۔ کون زیادہ باتیں کرتے بولیے؟ گنہگار زیادہ بات۔ جب گناہ گار کی یہ سب باتیں سنے گا دیندار، تو دیندار کے دل میں بھی وہ گناہ کی خواہش ہوتی ہے۔ ایک زانی زنا کر کے آئے گا، وہ تمام باتیں جب دیندار کے سامنے بولے گا تو دیندار کے دل میں بھی زنا کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ یہ حقیقت ہے، یاد رکھو۔ تو اس لیے دینداروں سے دوستی کرنے میں فائدہ ہے، گناہ گاروں سے دوستی کریں گے تو پھر بہت بڑا نقصان ہے، یاد رکھو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوست کی مثال عطر بیچنے والے اور لوہار کی طرح ہے۔ لوہار سمجھتے ہیں؟ جو لوہے کا کام کرتے ہیں۔ آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہیں پر راستوں کے کنارے وہ کیا ہے، بھٹی لگا کے آگ کی لوہے کی چیزیں، خینچیاں، کلہاڑیاں وغیرہ بناتے ہیں، لوہار۔ تو لوہار اور عطر بیچنے والی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثال دی ہے۔ کیسے؟ اگر تم عطر بیچنے والے سے دوستی کرو گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ تم جب کبھی بھی اس کے پاس جاؤ گے یا تو تمہیں فری میں عطر ملے گا، خوشبو ملے گی، یا نہیں تو فری میں اگر تمہارا دوست نہیں دیتا تو جتنی دیر آپ اس کی دکان میں رہیں گے اتنی دیر تو خوشبو مل جائے گی، تھوڑی سی ہاتھ کو لگانے کے لیے تو مل جائے گی۔ یہ عطر بیچنے والے دوست سے دوستی کرنے کا نتیجہ یہ ہے۔ لیکن اگر کسی لوہار سے آپ دوستی کرو گے، آپ لوہار کی دکان پہ جاؤ گے، کیا ہوگا؟ اس لوہار کے وہ جو گرم بھاپ ہے
وہ گرمی کی تکلیف آپ کو ہوگی، یا لوہار کی بھٹی سے کوئی انگار کا کھڑا، کوئی انگارہ اڑ کے آئے گا تمہارے کپڑوں پہ گرے گا، اس سے آپ کے کپڑے جلیں گے، تو یہ نقصان ہوگا لوہار سے دوستی کرنے کا، اور عطر بیچنے والے سے دوستی کرنے کا یہ فائدہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کے یہ سمجھائے، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو اسی طرح سگریٹ پینے والے سے دوستی کریں گے، یہ حدیث کو سمجھنے کے لیے مثال دے رہا ہوں، سگریٹ پینے والے سے اگر دوستی کریں گے، یا تو سگریٹ پینے کی عادت ہو جائے گی، یا نہیں تو جتنی دیر آپ سگریٹ پینے والے کے قریب بیٹھیں گے اس کی وہ گندی بو کی وجہ سے، اس کی دھواں کی وجہ سے تمہارے کو تکلیف ہوتی، جیسے لوہار کے ساتھ دوستی کرے تو تکلیف ہوتی۔ تو آپ کس سے دوستی کر رہے ہیں؟ آپ کی دوستی کس سے ہے؟ آپ کی سہیلیاں کون ہیں؟ یہ دیکھتے رہنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ دو چیزیں ہو گئی۔ اب تیسری چیز نمازی، جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 پڑھے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والے اور اس کے بعد نمازیوں سے دوستی کرنے کا ہمیں حکم دیا، نمازیوں سے دوستی کرنا۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں کتنے عالم ہیں، کتنے مدرسے سے پڑھے ہوئے بچے، لڑکیاں عالمائیں ہیں اور حافظ قرآن ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے، اس لیے کہ ان کی دوستی بے نمازیوں سے۔ کون ہے جی؟ ہاں ہماری بچی عالمہ ہیں، ایک دن بھی فجر کی نماز نہیں پڑھتی۔ بچہ حافظ قرآن ہے، ایک دن بھی فجر کی نماز نہیں پڑھتا۔ کیوں؟ اس کے دوست ویسے ہیں، پوری رات چیٹنگ کریں گے، پوری رات چورستوں پہ نکڑوں پہ بیٹھیں گے، لیکن ایک دن بھی نماز نہیں پڑھیں گے۔ اس لیے نمازیوں سے دوستی کرنا، نمازیوں سے دوستی کریں گے تو آپ کھیلتے بھی رہیں گے، نماز کا وقت ہوگا تو وہ یاد دلائیں گے، بھائی کھیلنا بعد میں، نماز کا وقت ہو گیا چلو نماز پڑھیں گے۔ پھر اسی طرح آپ سفر میں بھی رہیں گے، نمازی جو دوست ہوتا ہے نا آپ کے ساتھ، آپ یہ تو آپ کبھی بھی مشاہدہ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کبھی لمبا سفر کر رہے ہیں، آپ 200 150 300 کلومیٹر کا کہیں پر سفر کر رہے ہیں، آپ اپنی گاڑی میں جا رہے، کار میں جا رہے، یا بس میں جا رہے، ٹرین میں جا رہے، جاتے وقت اگر آپ کے ساتھ آپ اگر 4-5 لوگ مل کے جا رہے، اس میں اگر ایک بھی نمازی رہیں گا، ایک بھی اگر 5 ٹائم کی نماز پڑھنے والا رہیں گا، نماز کے وقت برابر یاد دلائیں گا، بھائی چلو ٹرین میں ہے تو بھی نماز پڑھیں گے، کار میں ہے تو بھی چلو بازو میں کہیں تو بھی روک دو، ہم لوگ نماز پڑھیں گے، نماز کی یاد دلائے گا۔ لیکن آپ کے ساتھ ایک بھی نمازی نہیں ہے، سب کے سب بے نمازی ہے، تو کوئی نماز نہیں پڑھے گا، کوئی نماز نہیں پڑھتا سفر میں، یاد رکھو۔ اس لیے نمازیوں سے دوستی کرنا۔ آپ دکان میں ہیں، کئی دکانداروں کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ، بازو میں نمازی، اگر دکان والا ہے، دکاندار ہے لیکن نمازی ہے، دوسرا آدمی بے نمازی ہے، تو بھی وہ دکان والا برابر نماز کے ٹائم کو پڑوسی ہے تو کیا بول کے جائے گا؟ چلو جی نماز پڑھیں گے، چلو، وہ یاد دلائے گا۔ پھر اسی طرح آپ سفر میں ہیں، آپ شادی میں ہیں، شادی میں چلے گئے، سب لوگ سج کے سنور کے چلے گئے، شادی میں جانے کے بعد، فنکشن ہال میں جانے کے بعد کس کو نماز کی یاد رہتی؟ لیکن آپ کے ساتھ اگر ایک نمازی بھی رہیں گے نا، وہ ضرور یاد دلائے گا، بھائی باجی کہاں ہے جی، قبلہ کدھر ہے، چلو نماز پڑھیں گے، کہاں نماز پڑھیں گے، چلو۔ نماز کی یاد کون دلائے گا؟ ورنہ آج ہمارے شادیوں میں، ہمارے فنکشنوں میں، ہمارے رسم و رواجوں میں نماز کی کس کو یاد رہتی ہے؟ کسی کو یاد نہیں رہتی۔ اگر جس کو پہلے سے 5 ٹائم نماز پڑھنے کی فکر ہو، عادت ہو، تو وہ ضرور یاد دلائیں گے۔ آپ کہیں پر بھی ہو، آپ کو اگر پہلے سے نماز پڑھنے کی عادت نہ بھی ہو، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کتنے بے نمازی ہیں، نماز کبھی بھی نہیں پڑھتے، وہ اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو 5 ٹائم کی، لیکن اگر ان کے ساتھ کوئی نمازی ایک آدمی بھی ہو جاتا ہے نا، تو وہ شادی میں بھی جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ٹھہر جاتے ہیں، سفر میں بھی جاتے ہیں تو اس کے ساتھ نماز کے لیے ٹھہر جاتے ہیں۔ انکار تو نہیں کر سکتے نا، نماز پڑھیں گے والا تو جاؤ جی میں نہیں پڑھوں گا بول کے تو نہیں بول سکتے۔ اس لیے نمازیوں کے ساتھ دوستی کرنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد دوستی کس سے کرنا ہے؟ دوستی بھلائی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والوں سے ہماری دوستی ہونا چاہیے۔ یاد رکھو، سورہ توبہ میں دلیل ہے، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ بھلائی کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والوں سے دوستی کرنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو معلوم ہے، کئی مرتبہ میں یہ واقعات سنایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے ہجرت کر کے، اور صحابہ بھی چلے گئے، جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والے اور مدینہ والوں کو کیا کرائے تھے جی؟ دوستی کرائے تھے، بھائی بھائی بنائے تھے۔
ان چیزوں کا آپ کو علم ہونا چاہیے. یعنی مکہ سے سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے نا صحابہ, تو کیا کرے؟ مدینہ والوں کو بولے کہ اے مدینہ والوں, ان کے پاس اب گھر نہیں ہے, مال نہیں ہے, زمین نہیں ہے, جائیداد نہیں ہے, تو ایک ایک صحابی, ایک ایک مکہ کے صحابی کو دوست بنا کر لے جائیں اپنے گھروں میں, تاکہ تمہارے لیے رہنے اور کھانے کا انتظام ہو جائے. تو اس طرح سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سلمان فارسی گئے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں دوست بن کر, بھائی بن کر. اب جا کے دیکھتے ہیں ان کے گھر میں ان کی بیوی ام درداء جو تھی. کن کی بیوی؟ ابو درداء کی بیوی ام درداء. اس وقت تک ابھی پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے. سلمان فارسی دیکھتے ہیں کہ ام درداء جو ہیں سجتی نہیں, سنورتی نہیں, ہمیشہ پراگندہ بالوں کے ساتھ اور میلے کچیلے کپڑوں کے ساتھ رہتی ہیں. تو یہ پوچھتے ہیں, سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا اے ام درداء, تم کبھی سجتے ہیں سنورتے ہوئے نہیں, ایک دم گندے کپڑے میلے کپڑوں کے ساتھ, ایسے بالوں کے ساتھ, ہمیشہ پسینے کی بدبو کے ساتھ, ہمیشہ ایسے ہی کیوں رہتی؟ کبھی سجنے سنورنے اور پاک صاف رہنے میں آج تک آپ کو نہیں دیکھا, ایسی حالت کیوں ہے؟ تو ان کی بیوی ام درداء نے کہا, تمہارے بھائی یعنی میرے جو شوہر ہے ابو درداء, ان کو میری کیا فکر ہے, میں کس کے لیے سجوں, میں کس کے لیے سنوروں؟ کیونکہ تمہارے بھائی ہمیشہ دن میں روزہ رکھتے ہیں, رات کو نفل نمازیں پڑھ لیتے ہیں, نہ میری فکر ہے نہ کسی اور کی فکر ہے, ہمیشہ عبادت 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 ہی کرتے ہیں, تو میں کس کے لیے سجوں؟ اچھا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے بھائی یعنی ہمارے دوست کی یہ غلطی ہو رہی, وہ اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کر رہے. معلوم ہوا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ انہی کے گھر میں تھے, تو کہے اور کہنے لگے کہ اے ابو درداء, تمہارے اوپر اللہ کا بھی حق ہے, تمہارے اوپر اپنے جسم کا بھی حق ہے, تمہارے اوپر اپنے بیوی کا بھی حق ہے. جیسے تم اللہ کا حق ادا کرتے ہوئے ہمیشہ نماز روزہ کرتے ہو, اسی طرح تمہارے بیوی کے بھی حقوق کچھ ہے, حقوق تمہاری بیوی کے حقوق بھی ادا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. تمہارے اپنے جسم کا بھی حق ہے, ہمیشہ روزے رکھنے کا اللہ تعالیٰ حکم نہیں دیا, ورنہ پھر اگر ہمیشہ روزے رکھیں گے تو پھر بیمار ہو سکتے ہیں. اس لیے اپنے جسم کا بھی حق ادا کرو اور اپنی بیوی کا بھی حق ادا کرو, اللہ کا بھی حق ادا کرو. بلکہ ایک دن تو وہ نفل روزے سے تھے, سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبردستی ان کو کھانا کھلائے نفل روزے میں, نفل روزے سے تھے, نہیں روزہ توڑنا ہی ہوگا, میرے ساتھ بیٹھو, بیٹھ کے کھانا کھاؤ. زبردستی روزہ توڑوا کے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھلائے. اب یہ مسئلہ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ابو درداء جا کے سوال کرتے ہیں, اللہ کے رسول, میں ایسا ہمیشہ روزہ رکھتا ہوں اور ہمیشہ کیا ہے میں راتوں کا نفل نماز پڑھتا ہوں, لیکن جس کو تم مجھے دوست بنا کے بھیجے, میرا بھائی جو سلمان فارسی ہے, مجھے زبردستی روزے کی حالت میں, نفل روزہ تھا, میں میرا روزہ توڑوایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے بہت اچھا کیا, یعنی جو کام روزہ توڑوا کے تجھے کھلانے پلانے کا, کھانے پینے کا اور جو حقوق بیان کیا, یہ بہت اچھا کام کیا. تو معلوم کیا ہوا اس سے, دوست جو ہوتا ہے وہ اگر اپنے دوست کی غلطی دیکھے تو خاموش نہیں بیٹھتا, دوست کی اصلاح کرتا, دوست کو سدھارنے اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. تو یاد رکھو, اسی طرح آج گناہ کرتے ہوئے گناہ کو چھڑانے کی کوشش کروانا یہ صرف سچا دوست ہی کرتا ہے, اس کو سدھارنے کی کوشش صرف اور صرف دوست ہی کرتا ہے. ورنہ برے دوست جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ برائیوں کی طرف دعوت دیتے ہیں. جیسا کہ میں بولا, سگریٹ پینے کی دعوت دیتا ہے برا دوست, شراب پینے کی دعوت دیتا ہے برا دوست, اور بری سہیلی کیا کرتی ہے, فنکشن میں چلے گئے, دعوت میں چلے گئے, شادی میں چلے گئے, ارے برقع اتارو جی, برقع اتارو. سب سے پہلے برقع اتارو بولنے والے کون جی؟ ہمارے اپنے سہیلیاں, ہمارے اپنے رشتہ دار. ارے سب تم شادی میں آ کے بھی برقع پہن کے بیٹھتے ہیں, ایسا کیسا ہوتا؟ سب لوگ کیسا پھر رہے ویسا اپنے کو پھرنا پڑتا, سب لوگ کیسا بیٹھے ویسا بیٹھنا پڑتا, زمانے کے ساتھ ہمارے کو چلنا پڑتا نا, تم اکیلی برقع پہنے تو کیسا؟ یہ برے دوست کی مثال ہے جو تمہیں جنت سے دور کر رہی ہے, جو تمہیں دین سے دور کر رہی ہے. بلکہ کئی لڑکیوں کی شکایت, لڑکیاں خود مجھے کال کر کے بتاتی ہیں کہ کئی لڑکیوں کو ان کے اپنے ماں باپ یہ حکم دیتے ہیں کہ شادیوں میں جانا ہے برقع پہن کے نہیں جانا, بے پردگی کے ساتھ جانا, 4 لوگوں کی نظروں میں تم آنا, 4 لوگ تمہارے کو دیکھے تو کون تو بھی تمہارے کو پیغام بھیجتا, تم برقعے میں بیٹھے تو تمہارے کو پیغام کیسا آتا جی, تمہاری شادی کیسی ہوتی جی. اس لیے اچھا میک اپ کرو, بن سور کے سج کے
تم بغیر میک اپ، بغیر برقعے کے، بغیر پردے کے اگر ادھر ادھر گھومیں گے تو واہ ماشاء اللہ کیا خوبصورت ہے لڑکی، کون ہے ان کے ماں باپ، بلکہ جب تمہارے کو رشتے آتے، ارے یہ بچی کیسی ہے ہمیشہ گھر میں بیٹھتی کہتے، گھر سے باہر ہی نہیں نکلتی کہتے، یہ تمہاری کون سے زمانے کی بچی ہے، ایسا لوگاں تانے دیتے۔ نکلنا بیٹا، باہر گھومنا، سب کے جیسا ادھر ادھر شاپنگوں میں چلے جانا، کچھ بھی کام نہیں رہے تو بھی بازار کی زینت بن کے پھرنا، سب لوگ نہیں پھر رہے کیا، تم کون سی پردہ 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 بول کے گھر میں بیٹھے رہتی ہے ہمیشہ، کوئی فنکشن میں نہیں آتی، کوئی شادی میں نہیں آتی، یہ کیسی بات ہے؟ اس طرح خود اپنے ماں باپ، خود رشتہ دار، خود سہیلیاں بے حیائی اور بے پردگی کی دعوت دیتی ہیں، تو یہ برے دوست ہیں، یہ بری سہیلیاں ہیں، یاد رکھو۔ تو ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا، جیسا سگریٹ کی دعوت دینے والے برے دوست، شراب کے دعوت دینے والے برے لوگ، بے پردگی کی دعوت دینے والے برے لوگ، اور اسی طرح رسماں رواجاں، فلم پارٹیاں، ناچنا کودنا، ان تمام چیزوں کی دعوت دینے والے کون ہوتے ہیں؟ برے دوست ہی تو ہوتے ہیں۔ حج یہ رسم کریں گے کتنا مزہ آتا معلوم ہے، ارے یہ رواج کریں گے دیکھو اس میں کتنا مزہ آتا معلوم ہے، ایسا ویڈیو نکالیں گے دیکھو اس میں کتنا مزہ آتا معلوم ہے۔ یہ رسماں رواجاں، یہ فنکشناں کرنے والے، یہ برائیوں میں بلانے والے کون؟ برے دوست، سمجھو یہ برے دوست ہے۔ تمہارے اپنے رشتہ دار بولیں گے اگر ہمارے فلاں بیٹی کے فلاں بیٹے کے رسم میں نہیں آئیں گے تمہارا ہمارا کوئی تعلق نہیں رکھتا، یاد رکھو، آناج پڑیں گا۔ برائی کی جتنی شدت سے دعوت دیتے، کیا کبھی کوئی نیکی کی طرف اتنی شدت سے دعوت دیتا جی؟ اجتماع میں آنا جی، نہیں آئے تو بات بند کر دیتے، کبھی بولے؟ کوئی بولے؟ نہیں۔ قرآن پڑھنا ہی پڑھنا ہے جی، دیکھو اگر کل صبح قرآن نہیں پڑھے نا تمہارا میرا تعلق ختم، نہیں بات کرتے ہم تمہارے سے، کبھی بولے جی کوئی؟ کل سے 5 ٹائم کی نماز پڑھنا، نماز پڑھے تو میرے سے دوستی کرو، نماز نہیں پڑھے تو تمہاری میری دوستی ختم، کبھی بولے جی؟ نہیں بولتے۔ لیکن رسم میں نہیں آئے تو دوستی ختم، رشتہ داری ختم، ہماری فلاں دعوت میں نہیں آئے تو رشتہ داری ختم، بولنے والے ہے کہ نہیں ہے؟ تو یاد رکھو برے دوست کیسے ہیں، اچھے دوست کیسے ہیں، آپ خود فرق کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح برے دوستوں کی دعوتیں تو اتنی خطرناک ہوتی ہیں، اتنی خطرناک ہوتی ہیں، برائیوں کی طرف ہی بلاتے ہیں ہمیشہ برے دوست۔ اچھے دوست اچھائی کی طرف بلاتے ہیں، برے دوست ہوتے ہیں کیا بولتے ہیں، کسی کا اگر افیئر چل رہا معلوم ہو گیا، دوستوں کو سب کو معلوم، کیا ڈرنے کی ضرورت ہے جی، تمہارے کو ہم ہیں نا، تمہارے امی ناراض ہوئے تو کیا کرنے کا، تمہارے ابا ناراض ہوئے تو کیا کرنے کا، ہم ہیں نا تمہارے ساتھ، ہم کرا دیتے تمہارا نکاح، کورٹ میرج میں کرا دیتا ہوں جی، بھاگنے کا طریقہ میں بتاتا ہوں، پورا سیٹنگ میں کر دیتا ہوں، اوے ہوٹل میں روم میں بک کر دیتا ہوں، تمہارے کو کیا پریشانی جی، میں ہوں نا۔ یہ برے دوست ہمیشہ برائیوں کی طرف بلاتے اور برے کاموں میں سپورٹ کر دیتے ہیں، بلکہ اس سے بھی گندی گندی حرکتوں کے، گندے گندے خیالات، برے سے بری تمام چیزوں کے پورے طریقے بتا دیتے ہیں برے دوست۔ ہم بھی ایسا کرے جی، ہمارے کو کچھ ہوا کہ دیکھو ہم کرے نہیں اتنے دنوں سے، ہم ڈرے کیا کسی سے، تم ڈرتے 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 رہتے کیا جی ہمیشہ؟ یاد رکھو یہ برے دوست ہوتے ہیں جو برائی کی طرف بلاتے، بلکہ سود کی طرف بلانے والے بھی۔ بچی کی شادی میں کیا پکا رہے، کیا خرچہ کر رہے، نہیں ہے تمہارے پاس پیسے، ٹھیک ہے میں دیتا ہوں نا، میں دیتا ہوں نہیں بولتے، میں دلاتا ہوں نا، فائنانس پہ دلاتا ہوں، سود پہ دلاتا ہوں نا، میں ہوں نا، تمہارے کو کیا ٹینشن، لیکن شادی دھوم دھام سے کرنا ہے، دکھاوے کے لیے قرضے کرو، سود پہ لائیں گے، میں دلاتا ہوں سود پہ قرضہ، لیکن کیا ہے آپ بہت دھوم دھام سے اچھی طریقے سے اتنے پکوان پکا کے یہ تمام چیزیں گرانڈ بڑی پارٹی کرتے ہوئے بڑے فنکشن ہال میں کرنا، یہ سب برے دوست ہیں جو تمہیں برائی کی طرف بلاتے ہیں، لیکن ایسی شدت کے ساتھ کوئی نیکی کی طرف نہیں بلاتا ہے۔ اجتماع میں جائیں گے چلو، اگر کوئی بولتا ہے تو یہ اچھا دوست ہے آپ کا، قرآن سیکھیں گے چلو یہ اچھا دوست ہے تمہارا، کچھ غریبوں کی ہم مدد کریں گے چلو یہ اچھا دوست ہے، اچھی سہیلی ہے یہ تمہارے۔ تو اچھے دوست کون ہیں، برے دوست کون ہیں، یہ تمام چیزوں کو فرق کرتے ہوئے اچھی دوستی کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ سچا دوست جو ہوتا نا وہ کیا کرتا، آپ کی برائی آپ کے سامنے بیان کرتا ہے، جو بھی آپ کی برائی یا آپ کی کمی یا آپ کی خامی آپ کو بتا رہا ہے تو سمجھو کہ وہ تمہارا سچا دوست ہے، کیونکہ وہ چاہتا کہ میرے دوست کو میں پرسنل مل کے، اکیلے میں مل کے اس کی غلطی کیا ہے میں بتاؤں تو شاید وہ اصلاح کر لے، آپ کی اصلاح ہو جائے، آپ سدھر جائے، آپ اچھے بنے، وہ فکر سے آپ کا گناہ، آپ کی غلطی آپ کے سامنے بتاتا۔ لیکن برا دوست کیا کرتا، آپ کی برائی آپ کے سامنے نہیں کرتا، آپ کے سامنے خوب تعریف کرتا،
خوب تعریف کرتا، بد پیچھے جا کے آپ کی برائی کرتا، بد پیچھے جا کے آپ کی برائی کرتا۔ تو اچھا دوست کون، برا دوست کون، آپ کو فرق کرنا۔ لیکن آج لوگوں کی ذہنیت بھی ایسی بن گئی ہے کہ جو ہماری برائی یا ہماری غلطی ہمارے سامنے آ کر اگر کوئی بتائے تو کیا ہمیں اچھا لگتا ہے؟ بالکل اچھا نہیں لگتا، بالکل اچھا نہیں لگتا۔ اگر کوئی آ کے بولے کہ دیکھو جی ایسا آپ بے پردگی کے ساتھ فلاں جگہ بیٹھے، دیکھو جی آپ ساڑی پہن کے فلاں جگہ پر چلے گئے، دیکھو آپ کے جسم کا یہ حصہ نظر آ رہا، آپ بغیر اوڑھنی کے یہاں پر بیٹھے، دیکھو یہ اچھا نہیں ہے، یہ گناہ ہے۔ اگر ایسی کوئی بات عورتوں میں کوئی عورت آپ کو اگر آ کے اکیلے میں بولے، کیا یہ آپ کو اچھا لگتا؟ کسی کو بھی آپ کی بات نہیں، کسی کو بھی اچھا لگتا؟ اچھا نہیں لگتا۔ ہاں میرے کو اوڑھنی ڈال لو، بولے ہاں انہوں کیسے ہیں، انہوں کیسے ہیں، ان کی بچی ایسا کرے نہیں کی، ان کی بچی ایسی کرے نہیں کی، انہوں پہلے کرے تھے نہیں کی۔ ہمارے دل میں یہ پورے شیطانی خیالات ڈال، اب آ کے آپ سدھر کے کہ ہمارے کو بڑے بڑے باتیں کرے۔ لیکن وہ لوگ جو آپ کے سامنے تو برائی نہیں کرتے، آپ کے سامنے کہ ماشاء اللہ کیا دکھ رہے جی، آپ کیا خوبصورت دکھ رہے جی، واہ ایسا ویسا بولتے، لیکن بد پیچھے جا کے کتنے لوگوں کے سامنے آپ کی برائی بیان کرتے۔ بلکہ خاص طور سے دیندار جو دینی اجتماعات میں بھی یہ چیز اچھی طرح یاد رکھنا، کئی لوگوں کو جو سپیکرز ہوتے ہیں، جو بیان کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے سامنے بھی جا کے دیکھو جی، ان لوگوں کی خواہش ہوتی ہے اکثر لوگوں کی، میں بیان کر دیا، میں تقریر کر دی، میری تقریر کی تعریف ہونا۔ لوگوں کو پوچھتے ہیں کچھ لوگ تو جا کے باقاعدہ، میری تقریر کیسی تھی آج، میرا بیان کیسا تھا؟ اگر بولنے والے بولے سمجھو دیکھو تمہاری تقریر میں یہ غلطی ہے، تمہاری تقریر میں یہ غلطی ہے، ایسا نہیں بولنا، ایسا نہیں کرنا۔ اگر ان کی ایک دو چار غلطیاں تقریر کرنے والوں کی نکال کے بتا دینا، ان کو بہت تکلیف ہوتی۔ میں کئی لوگوں کی اصلاح کرتا ہوں، کئی لوگوں کی تقریریں سن کے ان کی تقریروں میں جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ بتاتا ہوں، نیکسٹ ٹائم وہ مجھے پوچھتے ہی نہیں۔ پوچھتے کس سے ہیں؟ جو ان کی تعریف کرتے ہیں، واہ کیا تقریر کرے جی باجی، کیا بیان کرے جی باجی۔ ارے ان کو معلوم ہی نہیں ہے کیا کرے، کیا غلطی کرے، ان کو معلوم ہی نہیں ہے، اس لیے وہ تمہاری تعریف کر رہے۔ تو تمہارا سچا دوست تمہاری غلطیاں بتاتا تاکہ تم ان غلطیوں سے بچ سکو۔ تمہارا جھوٹا دوست تمہارے سامنے تعریف کرتا لیکن بد پیچھے جا کے تمہاری برائی بیان کرتا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ آئینہ کیا کرتا؟ برائیاں بتاتا کہ چھپا کے رکھتا؟ میرے چہرے پہ جو دھبے ہیں، پھنسیاں ہیں، وہ مجھے بتاتا، چھپا کے نہیں رکھتا۔ اور آئینہ کیا کرتا؟ میرے چلے جانے کے بعد دوسروں کے سامنے میرے دھبے نہیں بتاتا۔ تو سچا دوست آئینے کی طرح ہوتا، تم اس میں چہرہ دیکھے تمہارا سچا دوست فوراً بولتا تم فلاں جگہ گئے تھے نا، تم ایسی بات نہیں کرنا تھا، دیکھو تمہاری بات غلط تھی، تمہارا رویہ غلط تھا، دیکھو تمہارے امی کے ساتھ ایسی غلط بات کرے، تمہارے ابو کے ساتھ ایسا کرے، دیکھو اور فلاں جگہ کالج میں گئے تھے نا، تمہارا وہاں پر ایسے چلنا اچھا نہیں ہے، دیکھو تمہارا وہاں پر ایسے کھل کے زور زور سے آوازاں کرتے ہوئے ہنسنا یہ اچھا نہیں ہے۔ دیکھو ایسی کتنی غلطیاں ہوتی ہیں ہمارے سے، وہ غلطیاں ہم کو نہیں معلوم ہوتی، ہم سے ہو جاتی ہیں غلطیاں۔ کالج میں یہ غلطی ہوئی، بازار میں یہ غلطی ہوئی، بازار میں آپ چلے گئے نا دکاندار کے پاس، آپ ایسا نہیں بات کرنا تھا اس کو، ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے آپ جا کے وہاں پر تمہارے ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دینا تھا، دیکھو آپ چوڑیوں کے لیے ہاتھ دے دیے، مہندی کے ڈیزائن کے لیے دے دیے، چپل خریدنے کے لیے چلے گئے تو وہاں پر اپنا کپڑا اٹھا کے اس کے سامنے تم چپل پہن رہے تھے، دیکھو یہ کتنی غلطی ہے۔ دیکھو یہ تمہاری غلطیاں ہیں چھوٹی چھوٹی، تمہیں نہیں معلوم ہے، تم اسکوٹی پہ جا رہے ہیں لیکن جاتے ہوئے تم ادھر ادھر دو طرف پیر ڈال کے بیٹھے، دیکھو اس کی وجہ سے تمہارا کپڑا نظر آ رہا تھا۔ یہ تمام غلطیاں بتاتی ہے، منہ کے سامنے بولتی ہے، یہ تمہاری اچھی سہیلی ہے، اچھی دوست ہے، لیکن تمہارے غلطیاں نہیں بتا کے تمہارے ساتھ وہ بھی مزے کرتی ہے، لیکن بد پیچھے جا کے تمہارے برائیاں بیان کرتی ہے، بری دوست ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ ایک دوست ایسا رکھو، ایک سہیلی ایسی رکھو، ان کو بولو باجی، اگر بڑے ہیں تو، چھوٹے ہیں تو، فرینڈس ہے تو، دوست ہے، سہیلی ہے تو، دیکھو جی میری کوئی بھی غلطی نظر آئے نا پلیز مجھے فوراً بتا دینا، میری غلطی دوسروں کے سامنے نہیں بولنا، میری غلطیاں کیا ہیں مجھے نہیں معلوم ہوتی، اس لیے پلیز میری غلطیاں مجھے بتاتے رہو ہمیشہ، میں کبھی کہیں پر بھی غلطی کروں اگر آپ کو لگے کہ یہ غلطی ہے تو میں تحقیق کر لوں گا، پلیز میری غلطیاں کیا ہے بتاؤ۔ ایسی ایک دوست، ایسی سہیلی یا ایسی رشتہ داروں میں کسی کو رکھو جو آپ کی غلطیاں آپ کو ہمیشہ بتاتے رہے، ورنہ آج غلطیاں بتانے والے بھی نہیں ہیں، اگر کوئی بتائے تو سننے والے ناراض ہو جاتے، سب جھوٹی تعریفیں کرنے والے ہیں آج، سب جھوٹی تعریفیں، تو یہ برے دوست ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ پانچویں چیز زکوٰۃ دینے والے۔ اچھے دوست کون؟
کن لوگوں سے دوستی کرنا ہے؟ زکوٰۃ دینے والوں سے دوستی کرنا. جیسا کہ اگر زکوٰۃ دینے والے ایک 4-5 دوست ہیں، 4-5 سہیلیاں ہیں، تو دیکھو جی میرے سونے کا 50,000 روپے زکوٰۃ بنتا. آپ کے سونے، آپ کے زیورات کتنے ہیں؟ آپ کی چاندی کتنی ہے؟ چلو آپ کے 1,00,000 روپے بنتے ہیں، آپ کے 20,000 بنتے ہیں. چلو ہم 4-5 سہیلیاں مل کر، ہم 4-5 دوست مل کر ہماری زکوٰۃ کی پوری رقم جمع کریں گے. دیکھو فلاں غریب ہے، اس غریب کی مدد کریں گے بیچاری. فلاں بیوہ ہے بیچاری، چھوٹے چھوٹے بچے والی ہے. فلاں مسکین ہے، فلاں یتیم بچے ہیں، دیکھو ان بچوں کو ہم پڑھائیں گے. فلاں کے لیے کاروبار کا انتظام کریں گے. فلاں کی بیماری میں بیچاری چھوٹی چھوٹی بچے والی ہے، شوہر مر گیا، اس کی بیماری ہے، اس کے قرضے ہیں، اس کی بیماری کے لیے ہم علاج کے لیے پیسے جمائیں گے. اس طرح یہ سوچ ہونا، بڑی سوچ لڑکیوں کی، عورتوں کی بھی ہونا. یہ اس طرح زکوٰۃ دینے والے 4-5 عورتیں مل کر، زکوٰۃ دینے والے 4-5 اگر خاندان کے مرد مل کر اپنی زکوٰۃ اگر بچا کے اچھا استعمال کریں گے تو یہ کتنی بہترین دوستی ہے، کتنے لوگوں کا فائدہ ہوتا. تو اس لیے زکوٰۃ دینے والے، اس کے علاوہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے، یہ اچھے دوست ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا مطلب سنتوں کی پابندی، سنت طریقے پہ چلنا. اب جہاں سنت نہیں ہوتا وہاں کیا ہوتا؟ بدعت. سنت کا مطلب اللہ کے رسول کے طریقے پہ ہم کو چلنا. اللہ کے رسول کے طریقے پہ چلنے والوں سے دوستی کرو، بدعتیوں سے دوستی مت کرو. قرآن خوانی کرنا اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہے. میلاد منانا اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہے. فیشن پرستی کرنا اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہے. جھنڈے کرنا، کنڈے کرنا اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ بدعت. بدعتیوں سے دوستی کریں گے تو پھر ان کی عادتیں تمہارے زندگیوں میں بھی آ جائیں گی. بدعت کو ثواب سمجھ کے کر لیتے، اس لیے بدعتیوں کی دوستی میں وہ خود بھی ایک نہ ایک دن بدعت شروع کر دیتے ہیں. برتھ ڈے پارٹی کرنا کس کا طریقہ؟ اور اگر تم برتھ ڈے پارٹیاں، یہ میرج ڈے اور اسکول کے فنکشنز، پارٹیاں، ایسے لوگ جو مناتے ہیں، یہ تمام پارٹیاں منانے والے لوگوں سے اگر آپ دوستی کریں گے تو پھر ایک نہ ایک دن اس کے اثرات تمہاری زندگی پر بھی ہوں گے. تمہارا جب بچہ ہوگا تمہارے دل میں بھی خواہش ہوگی اتنے میرے سہیلیاں ہیں ان کے بچوں کے برتھ ڈے پارٹیز کریں، اگر میں میرے بچے کی نہیں کری تو دل میں خیال آ جاتا. کتنے دوستاں ہیں مجھے بلاتے، میرا بچہ جاتا اتنے لوگوں کے کیک کھا کے آ جاتا، اتنے لوگوں کے پاس جا کے بسکٹاں کھا کے آ جاتا، بیلونا دیکھا اتنے لوگوں کے. اگر میرے بچے کے برتھ ڈے کے دن میں اگر پارٹی نہیں کرے تو میرا بچہ ناراض ہو جاتا. تو کیا کرنا؟ اس لیے مجھے بھی کرنا. تو یہ کہاں سے شروع ہوا فتنہ؟ جب اگر تم یہ برتھ ڈے کرنے والے، میرج ڈے کرنے والے، نیو ایئر منانے والے لوگوں سے دوستی کرے تو نا ان کے گھروں میں جا کے تم کیک کھا کے آئے. اگر ایسے لوگوں سے دوستی ہی نہیں کرتے تو تمہارے بچوں کو وہ کیک کیا ہے معلوم ہی نہیں ہوتا، پہلے سے سکھا کے رکھ دیتے بیٹا یہ ہمارا نبی کا طریقہ تو نہیں ہوتا، ہمارے نبی کا طریقہ تو نہیں ہوتا، یہ سنت طریقہ تو نہیں ہوتا. یہ تمام چیزیں بدعت ہے. اس لیے بدعتوں سے بچیں گے اور سنتوں پر عمل کرنے والے بنیں گے. پھر اس کے علاوہ 7ویں چیز راز فاش نہیں، دنیا پرست لوگوں سے دوستی نہیں کرنا. ویسے تو لمبا عنوان ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے اور اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اب ایک بات بول کے اپنی بات کو ختم کروں گا، ذرا غور سے سننا. دنیا پرست لوگوں سے دوستی نہیں کرنا. دنیا پرست لوگ کیسا؟ صرف ایسے لوگ جن سے ہم ملاقات کریں گے، جن سے ہم دوستی کریں گے، جن سے ہم محبت کریں گے، ہمیشہ پیسوں کی بات، پراپرٹی کی بات، کپڑوں کی بات، برانڈز کی بات، گاڑیوں کی بات، شاپنگ کی بات، سونے چاندی کی بات، یہی باتیں ہمیشہ ان کی زبانوں سے نکلتی ہے. تو جب ایسے لوگوں سے ہم دوستی کریں گے تو وہ تمام چیزوں کی محبت ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے گی. کئی لوگ ہوتے ہمیشہ بات کرے تو کپڑوں کی بات کرے تو پراپرٹی کی، میں یہاں یہ کمایا، میری پراپرٹی اتنی ہے، میرا بچہ لندن میں جاب کر رہا، میرا بچہ امریکہ میں ہے، میرے پاس اتنی زیورات ہے، میرے پاس یہ ہے وہ ہے، ایسی گاڑی ہے ویسی گاڑی. یاد رکھو بہت سارے لوگ، اہم بات بول رہا ہوں میں آپ کو، اچھی طرح ذہن میں رکھ لینا، بہت سارے لوگ اپنی زندگی سے اس لیے خوش نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کم نوازا ہے، لیکن بہت سارے لوگ اپنی زندگی سے اس لیے خوش نہیں ہیں، وہ دوسروں سے اپنے آپ کو کمپیئر کر کے سوچتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا ہے وہ چیز میرے پاس نہیں ہے، اس لیے اپنی زندگی سے خوش نہیں ہوتے. اگر وہ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں کیا ہیں دیکھ لیتے نا، بہت ساری چیزیں ہیں ان کے پاس بھی،
ان کے پاس بھی کپڑے ہیں، ان کے پاس بھی گھر ہے، ان کے پاس بھی اچھی صحت ہے، ان کے پاس بھی ماں باپ کی شکل میں نعمت ہے، بھائیوں کی شکل میں، شوہر کی شکل میں، بچوں کی شکل میں، پتہ نہیں کیا کیا ہے ان کے پاس بھی، سونا ہے، چاندی ہے، گاڑیاں ہیں، اپنی اپنی بہت ساری چیزیں ہیں، اس کے باوجود بھی اپنی زندگی سے خوش نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ دنیا پرست لوگوں سے ان کی دوستی ہے۔ اب ان کے گھروں میں جاتے ہیں تو ان کے گھر میں لگے ہوئے جھومر، ان کے گھر کے صوفے، ان کے گھر کے برانڈز، ان کے گھر کے ہاتھوں میں پہننے والے واچ، اور ان کے گھر میں جو رکھی ہوئی گاڑیاں، ان کے گھر میں ڈیکوریشن کا سامان، یہ تمام چیزیں دیکھ کے ارے وہ میرے پاس نہیں ہے بھائی، بلکہ اپنی زندگی سے خوش نہیں رہتے، ہمیشہ ناراض رہتے، ہمیشہ اپنی زندگی سے ناراض، شکوے، شکایتیں، پریشان، کیوں؟ وہ نہیں ہے میرے پاس، ان کے پاس جو ہے وہ میرے پاس نہیں ہے۔ دنیا پرست لوگوں کے ساتھ صحبت کریں گے تو پھر یہ غم ہوگا زندگی میں۔ یاد رکھو اس چیز کو، اصلی دوست وہ نہیں ہے جن کے گھر سے نکلتے تو آپ کے دل میں دنیا کی محبت اور دنیا کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ آپ کے اصلی دوست وہ نہیں ہے جن کے گھر سے آپ نکلتے، یعنی جن کے گھر جا کے آپ واپس آ جاتے، اس وقت آپ کے دل میں دنیا کی محبت بڑھ جاتی، یہ آپ کے اصلی دوست نہیں ہے۔ اصلی دوست وہ ہے جن کے گھر جا کے آپ واپس اپنے گھر کو آتے، جن کے گھر سے آپ نکلتے تو آپ کے دل میں دین کی اہمیت بڑھ جاتی ہو، اللہ کی محبت بڑھ جاتی ہو، یہ آپ کے اصلی دوست ہے۔ اب آپ کس سے دوستی کر رہے، آپ خود اپنے آپ سے سوال کر لینا۔ ہوتا نا بھائی، کسی کے گھر میں گئے، اب ان کے گھر میں پورے وہ چیزاں دیکھ لیے، برانڈز دیکھ لیے، اور ان کے ساتھ ٹھیک ہے بھائی اللہ نے مال دیا، ان کے گھر میں بڑی اہم چیزیں ہیں، مالدار ہے، اچھی بات ہے، لیکن ان کی باتیں کیسی ہیں؟ انہوں بات بھی وہی کر رہے، سیدھا گئے الماری میں بتائے میرا یہ ہے، میرا وہ ہے، میرا یہ ہے، زیور بتائے، کپڑے بتائے، یہ بتائے، یعنی باتیں بھی ہمیشہ دنیا 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 پرستی کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ لیکن کتنے ہی مالدار ایسے بھی ہیں ماشاءاللہ، اللہ نے دیا مال، بہت کچھ ہے، گاڑیاں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جب بھی جاتے ہیں ان کے گھروں میں ماشاءاللہ نماز کا وقت ہوا تو نماز پڑھتے ہیں۔ ان کے گھروں میں ایک الماری ہے پوری کتابوں کی، ان کے گھر میں جاتے ہیں پوری کتابیں نظر آ جاتے ہیں دین کی، قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں تو سبحان اللہ ماشاءاللہ دعائیں دیتے ہیں، بارک اللہ بولتے ہیں۔ ہاں، ان کے بچے بڑے ادب سے بات کرتے ہیں، دیندار ہیں، پردہ بھی ہے، بے پردگی بھی نہیں ہے۔ تو یعنی آپ جس دنیا پرست سے دوستی کریں گے، مال ہے یا نہیں ہے، لیکن انہیں ہمیشہ دنیا کی ہی بات کرتا، لیکن دیندار سے دوستی کریں گے جو دنیا پرست نہیں ہے، اس کے پاس پیسے بھی بہت ہے، اس کے باوجود اس کی زبان سے ہمیشہ آپ کو اللہ کی بات، رسول کی بات، قرآن کی بات نکلے گی، تو تم ان کے گھر سے نکلتے ہوئے ان کے گھر میں کیا چیزیں ہیں وہ بھول جاتے، لیکن ان کی زبان سے جو دینداری نکلی، اللہ رسول کی بات جو نکلی، ان کے دل میں اللہ کے قریب ہونے کا ایک جذبہ ہو کے نکلتا ہے، دین سے قریب ہونے کا ایک جذبہ لے کے نکلتے ہیں تم ان کے گھر میں۔ تو ایسے لوگوں سے دیندار، ایسے لوگوں سے دوستی کرو۔ میں جس کے گھر میں جاؤں تو میرے دل میں اللہ کے قریب ہونے کا ایک احساس ہو جائے، دین پہ عمل کرنے کا ایک احساس ہو جائے، ایسے لوگوں سے دوستی کرو، نہ کہ صرف دنیا پرست لوگوں سے اگر آپ دوستی کریں گے، ان کے گھر کو جانے کے بعد اور بے چینی شروع ہو گئی، اب میں کب بناتا کہ ایسا گھر، میں کب خریدتا کہ ایسی چیزیں نہ ہو، یاد رکھو ایسی چیزیں نہ ہو۔ بلکہ جو دنیا پرست ہوتا ہے، مالدار نہیں بھی ہے لیکن پھر بھی وہ آپ کو دنیا 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 کی محبت بٹھاتا ہے، جیسا کہ اکثر عورتیں کیا کرتی ہیں جی، اپنے فرینڈز کو، ان کو تو کام نہیں رہتا، ہمیشہ فون دیکھتے کوئی بھی چیز اچھی دکھی سیدھا نکالے، فارورڈ کر دیے، واٹس ایپ پہ ڈال دیے، دیکھو جی باجی میشو میں ایک اچھا آئٹم آیا، ہمیشہ یہ میشو میں آیا، یہ واچ اچھا ہے، یہ کپڑا اچھا ہے، یہ اسکارف اچھا ہے، یہ جوتے اچھے، یہ اچھا ہے، دنیا کی ہی بات۔ لیکن دیندار ہوتا تو ایک عالم کی ایک بیان نکال کے سینڈ کر دیتا، دیکھو جی باجی دیکھیے کیا کتنی اچھی بات بولے۔ تو یہ دنیا پرست کون ہے اور دیندار کون ہے، آپ کو فرق کرنا ہوگا۔ ہمیشہ یہ میشو، آن لائن شاپنگ، کپڑے، زیور، اور اس کے علاوہ کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمیشہ گانے بھیجتے ہیں، شعر و شاعریاں بھیج دیتے ہیں، فلم کے ڈائلاگز بھیج دیتے ہیں، دیکھو جی کیا ڈانس کری ماشاءاللہ یہ بچی، دیکھو کس کی بچی ہے، کی کیا ناچی، دیکھو کیسا گانا ہے، دیکھو دل کو سکون مل گیا۔ دیکھو ایسے لوگ بھی ہیں جو دنیا پرست ہیں، اس لیے دینداروں سے دوستی کرنا اور دنیا پرستوں سے ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کرنا۔ کوئی دوست
یاد رکھو اس چیز کو بھی، کوئی دوست جب بھی آپ کو ملتا ہے آپ کو ایک سونے کا سکہ دے کے جاتا ہے، اس سے بہتر ہے کہ ایسے آدمی سے دوستی کرو جو جب بھی تم سے ملتا ہے تو اللہ کے قریب ہونے کا ایک جذبہ، نیکی کرنے کی ایک بات بول دیتا ہے، ایسے لوگوں سے دوستی کرو۔ سونے کا سکہ ہر ملاقات میں دینے والے سے بہتر ہے کہ تمہیں ایک نیکی کرنے کا موقع، ایک نیکی کی بات بول کے چلے گیا، ایسے لوگوں سے دوستی کرو، یہ تمہارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فائدہ مند دوست ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد انشاءاللہ اگلے ہفتے غیبت، بدگمانی، راز فاش کرنے والے، صبر کے تعلق سے ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو اچھے دوست کی نشانی کیا ہے اور برے دوست کون ہے، کیسا ہمارا نقصان کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں اگلے ہفتے آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ امید ہے کہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔